جشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس جشن میں نثری خراج عقیدت کے فوراً بعد منظوم خراج عقیدت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں اور دور نظم کی نظامت کے فرائض ہمارے خورشید بھائی اور عرشی واسطی یہ دونوں حضرات مل کے کریں گے۔ خورشید بھائی تشریف فرما ہیں، عرشی واسطی بھی آ چکے ہیں، یہاں آنے والے ہیں، اور جشن میں اختتام پر قرآن اندازی کے ذریعے حسین ٹیکری کی زیارت کے 5 خورے، جوگی پورے اور آگرے کی زیارتوں کے 5 خورے اور 1 قرآ کربلا معلیٰ ایران اور شام کی زیارتوں کا نکلتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات جشن کے اختتام تک قرآن اندازی میں ضرور شامل ہوں گے۔ پتہ نہیں کس کا مقدر جاگ جائے اور کس کو اس بارگاہ تک پہنچنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس جشن میں امسال جشن امام رضا ایوارڈ سید حسن کوثر صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ان کے گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے وہ تشریف لائیں گے تو وہ ایوارڈ ان کی خدمت میں حاضر کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ وہ بھی آنے والے ہیں۔ اور اب میں نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں برادرم عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور نثری شہپاروں سے سماعتوں کو محسوس فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں عباس ارشاد صاحب۔ میں خصوصاً معصوم عالم شہزادی عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ان کے فرزند حضرت غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء امام ضامن حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد ایک صلوات کا تحفہ بآواز بلند پیش اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی، ہر برس بارگاہ معصومین سے خصوصاً بارگاہ معصومہ سے مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ جب سے یہ محفل قائم ہوئی ہے تو اس میں صدارت کا شرف بھی بارگاہ معصومہ کی جانب سے عنایت ہوتا ہے اور تقریر کا شرف بھی اس حقیر کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن امسال مجھے ایک مجلس کے سلسلے میں باہر جانا ہے، لہذا میری گزارش پر میں بہت ممنون، بہت متشکر ہوں تمام اراکین محفل کی جانب محفل سے اور تمام ذمہ داران، تمام عہدیداران کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری گزارش پر قبل از وقت اس محفل کا آغاز کیا ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ چند کلمات آپ کے سامنے بسلسلہ عظمت حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام عرض کروں تاکہ وہ آخرت کا سامان بھی ہو جائے اور سفر کی ضمانت بھی بن جائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہ فقرہ جب ہم مولا حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، خصوصاً زیارت وارثہ، تو زیارت وارثہ پڑھنے کے بعد ہم شہزادہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، اور جناب علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کے بعد ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں۔ تو جب مولا حسین علیہ السلام کے اصحاب کی زیارت پڑھی جاتی ہے تو یہ فقرے اور اس کے جیسے کئی فقرے
مسلسل ہماری آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، کہ جس کا ایک فقرہ یہ ہے کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین۔ اس طرح کے مسلسل کئی فقرے مولا حسین کے اصحاب کی زیارت میں ہم آپ اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں۔ بس توجہ سے سنیں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہم جن کو زیارت کے ذریعے تحفہ سلام پیش کرتے ہیں انہیں اصحاب امام کہتے ہیں۔ ہم جن کو زیارت کے ذریعے تحفہ سلام پیش کرتے ہیں انہیں اصحاب امام کہتے ہیں، لیکن جب زیارت پڑھتے ہیں تو اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، زیارت میں زیارت اصحاب امام کی ہے، زیارت اصحاب مولا حسین علیہ السلام کی ہے، لیکن جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم امام حسین کے اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ، کہ اے دین خدا کے ناصروں آپ پہ ہمارا سلام، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کے مددگاروں آپ پر ہمارا سلام، اے مولا علی کے ناصروں آپ پر ہمارا سلام، اے بی بی سیدہ کی نصرت کرنے والوں آپ پر ہمارا سلام، اے مولا حسن کے ناصروں آپ پر ہمارا سلام، اے مولا حسین کے ناصروں آپ پر ہمارا سلام۔ غور کیا آپ نے کہ زیارت امام حسین کے اصحاب کی ہے، لیکن اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اصحاب میں اور انصار میں فرق کیا ہے؟ ایک لفظ ہے اصحاب اور ایک لفظ ہے انصار۔ تو اصحاب اور انصار کا فرق یہ ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، کسی کے ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، اور وقت مصیبت ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے بابا سے بلند ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں۔ صحابی کی جمع اصحاب ہے اور ناصر کی جمع انصار ہے، تو ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں اور مصیبت کے موقع پر ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں۔ اب زیارت میں اصحاب کے لیے لفظ انصار کا آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم کی نظروں میں جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے وہ صحابیوں کا نہیں ہوتا ہے، جو ساتھ دینے والوں کا مرتبہ ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا مرتبہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خود مولا حسین نے کہا کہ جیسے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ فرق کیا ہے؟ نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے والے ملے۔ صلوات بھیجے محمد وآل احمد۔ دیکھیے آغاز محفل تلاوت قرآن سے ہو چکا ہے، اور بہرحال قرآن کی تلاوت اہم ترین مرحلہ ہے، اسی میں لوگوں کو ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ تقریر اذان ہے محفل کے لیے کہ سامعین آ جائیں، شعراء آ چکے ہیں، ناظمین آ چکے ہیں۔ مجھے چند کلمات تبرکاً آپ کی خدمت پہ پیش کرنا ہے کہ جو مرتبہ انصار کا ہوتا ہے، ناصر کا ہوتا ہے، وہ مرتبہ صحابی کا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ایک فرق اور ہے، صحابی ہونے سے صحابی کو فائدہ ہوتا ہے، جس کا صحابی ہو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، اصحاب ہونے سے اصحاب کا فائدہ ہے، لیکن جن کے اصحاب ہوں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصحاب کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو، اور ناصر کہتے ہیں دین کو فائدہ پہنچانے والوں کو۔ توجہ فرمائیے گا، صحابی ہونے سے صحابی کو فائدہ ہے، لیکن جس کا صحابی ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ سیرت پیغمبر پڑھیے، تاریخ رسالت پڑھیے، ادھر پیغمبر نے ذوالعشیرہ میں اعلان اسلام فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اب یہاں سے ساتھ رہنے والوں یعنی اصحاب کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی، 2 سے 10 ہوئے، 10 سے 1000 ہوئے، 1000 سے غدیر آتے آتے کم سے کم 1.25 لاکھ کا مجمع ہو گیا۔ تو لوگ پیغمبر اسلام کے صحابی بنے، تو جو نبی کے صحابی بنے
تو صحابی بننے سے ان کو فائدہ ہوا، جو صحابی بنے ان کو فائدہ ہوا، ان میں جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا، جو بے زر تھے انہیں زر مل گیا، جو بیمار تھے انہیں شفا مل گئی، جو برہنہ تھے انہیں رضا مل گئی، جو بھوکے تھے انہیں غذا مل گئی، جو بے عزت تھے انہیں عزت مل گئی، جو بے امان تھے انہیں امان مل گئی، جو بے پناہ تھے انہیں پناہ مل گئی۔ بھائی صحابی بننے سے، نبی کے جو صحابی بنے ان کو فائدہ ہوا، ان کو دنیا ملی، ان کو عزت ملی، ان کو رتبہ ملا، ان کو گھر ملا، ان کو زر ملا۔ بھائی نبی کا صحابی ہونے سے جو ملا وہ صحابیوں کو ملا ہے۔ مجھے بتائیے نبی کو کیا ملا؟ ارے جب 10 تھے تو نبی کو کیا ملا؟ جب 100 ہوئے تو نبی کو کیا ملا؟ جب 1000 ہوئے تو نبی کو کیا ملا؟ جب 1,00,000 ہو گئے تو نبی کو کیا ملا؟ ارے دولت تو دولت، کاغذ و قلم مانگا وہ بھی نہ ملا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو صحابی ہونے سے جو صحابی ہو جائے اس کا فائدہ ہے، لیکن جس کا صحابی ہوا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بس 2 فقروں میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ صحابی کہتے ہیں دین سے فائدہ اٹھانے والے کو، صحابی کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو، اور ناصر کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو۔ جو فائدہ اٹھائے وہ صحابی ہوتا ہے، جو دین کو فائدہ پہنچائے وہ ناصر ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو تاریخ اسلام کا آئینہ دیکھ لیجئے، ابو سفیان نے فائدہ اٹھایا تو صحابی کہلایا۔ ارے کیا سن رہے ہیں خدا کی قسم، ابو سفیان نے فائدہ اٹھایا تو صحابی کہلایا، ابو طالب نے فائدہ پہنچایا تو ناصر رسول کہلائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جو مرتبہ ناصر کا ہوتا ہے، میں 8ویں امام کی محفل ہے، 8ویں امام کا جشن ہے، کسی مناسبت سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جو مرتبہ ناصر کا ہوتا ہے، نصرت کرنے والے کا ہوتا ہے، وہ ساتھ دینے والے کا نہیں ہوتا۔ اب ویسی نصرت جیسی کربلا والوں نے کی، ایسی نصرت تو نہ کربلا سے پہلے آسمانوں کی آنکھوں نے دیکھی، نہ ایسی نصرت کربلا کے بعد ہوئی ہے۔ وہ نصرت جو مولا حسین کے ساتھیوں نے کی، وہ نصرت تو عزیزان گرامی نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ اب دیکھیں نصرت کرنے کے طریقے بدلے، یہی ہمارے آپ کے 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ راوی کہتا ہے کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ جب 8ویں امام علیہ السلام مسند پر بیٹھتے تھے تو آنے والے آتے تھے، سلام کرتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، قدم بوسی کرتے تھے، امام اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ امام کسی کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے بلند نہیں ہوتے تھے، امام بیٹھے رہتے تھے اپنی جگہ۔ لیکن راوی کہتا ہے ایک دن میں نے دیکھا کہ دربار کے دروازے پر ایک صاحب نمودار ہوئے، اور جیسے ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے اور انہوں نے سلام کیا تو امام نے جواب سلام نہیں دیا، صرف جواب سلام کے ساتھ خود مسند کے کعبے سے بلند ہوئے اور دروازے کی طرف بڑھے اور کہا مرحبا یا دیبل انتا ناصرونا۔ کیا سنایا؟ فرمایا اے دیبل مبارک ہو کہ انتا ناصرونا، تم ہمارے ناصر ہو۔ دیبل کو صحابی نہیں کہا، دیبل کو ناصر کہا۔ کیا کرتے تھے جناب دیبل؟ کیا کام تھا جناب دیبل کا؟ دیبل کہتے تھے اہل بیت کے حق میں اشعار، دیبل تھے دربار اہل بیت کے شاعر۔ بس بات نتیجے تک پہنچ گئی، دیبل نے قصیدے کہے، امام نے ان کو ناصر کہا۔ دیبل نے اہل بیت کے حق میں شعر کہے، امام نے ان کو ناصر کہا۔ دیبل نے مولا حسین کا مرثیہ کہا، امام نے ان کو ناصر کہا۔ دیبل نے نوحے کہے، امام نے ان کو ناصر کہا۔ دیبل نے اہل بیت کی منقبت کہی، امام نے ان کو ناصر کہا۔ اور ناصر کہہ کے سب کو بتایا، سب کو سمجھایا کہ اہل بیت کے حق میں شعر کہنا شاعر ہونے کی دلیل نہیں ہے، ناصر اہل بیت ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
یہ اذان گرامی 8ویں امام کی محفل ہے، اور اس سے بڑی سند کیا ہوگی قصیدہ خوانی کے لیے؟ اس سے بڑی سند کیا ہوگی؟ جو قصیدہ خوانیاں ہیں اور یہ جو شعراء بلائے جاتے ہیں، تو امام نے فرمایا ہے کہ انتا ناصرونا، تم ہمارے ناصر ہو۔ شاعر شاعر نہیں ہوتا، شاعر جو اہل بیت کے حق میں شعر کہے وہ امام کی نظر میں ناصر ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قصیدہ خوانیوں کی اہمیت اور عظمت عوام سمجھے، اور شعراء کے مرتبے کو پہچانے، اور شعراء خود اپنے کو بھی پہچانے، اس لیے کہ جو اپنی عزت نہ کرے دوسرے اس کی کیا کریں گے؟ صلوات بھیجے محمد وآل احمد۔ پہلے عزت نفس ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ بردبار بنو۔ امام نے فرمایا کہیں جاؤ، کسی بز میں جاؤ تو بردبار بنو، وہ اگر بردبار نہیں ہو تو ظاہر کرو کہ تم بردبار ہو۔ صلوات بھیجے محمد وآل احمد۔ بھائی بزم کے طریقے، اٹھنے کے طریقے، بیٹھنے کے طریقے سب ائمہ معصومین نے بتائے ہیں۔ تو شاعر شاعر نہیں ہوتا۔ دیکھیں جو قصیدہ خوانیاں ہوتی ہیں، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، ان میں جو شعراء آتے ہیں تو شاعر اہل بیت نہیں ہوتا، صرف وہ ناصر اہل بیت ہوتا ہے۔ اور ایسا ناصر ہوتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب کوئی ہمارے حق میں شعر کہنے بیٹھتا ہے تو اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یعنی ناصر اہل بیت کی مدد اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اب آپ سنیں، 8ویں امام کی زبانی ہی سنیں کہ شاعر اہل بیت کا کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ شعراء آ چکے ہیں، مومنین بھی آ رہے ہیں کہ شاعر اہل بیت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، رتبہ کیا ہوتا ہے۔ 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ بھائی صاحب آواز بلند صلوات پڑھیں تو نے صبح اپنے چاہنے والے کو یاد کیا، تو امام کا چاہنے والا امام کی بز میں آیا، تو امام نے فرمایا کہ میں نے سوچا ہی تھا کہ تمہیں بلاؤں، آئیے مولانا اسم صاحب تشریف لے آئیں۔ میں نے ارے بھئی آپ تشریف لائیں، آپ تو اسی محفل کے قرعے کے ذریعے زیارت حضرت ابا عبداللہ الحسین کے شرف سے مشرف ہو چکے ہیں، آپ تو خاص ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل احمد۔ تو عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں، 8ویں امام فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے، دیکھیں بہت غور سے سنیے گا، تقریر محفل کی مؤذن کی اذان جیسی ہوتی ہے، لیکن اذان کے لیے حکم ہے کہ اذان جب ہو تو خاموش ہو کے مؤذن کو سنتے رہو، اس لیے کہ وہ وقت قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے احمد۔ ٹھیک ہے، آپ اہل بیت کے شعراء کو، ناصرین کو سننے آئے ہیں، لیکن مجھ حقیر سے بھی یہ سن لیجئے تو انشاءاللہ یہ بات کسی کام آ جائے گی کہ 8ویں امام فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی کے لیے، وہ آئے کہ میں نے سوچا تھا تمہیں صبح بلاؤں، اچھا ہوا تم آ گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں خوش نصیب ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ تو کہا ہاں میں نے تمہیں یاد کیا تھا کہ میں تمہیں اپنا ایک خواب سناؤں جو میں نے رات میں دیکھا ہے۔ امام نے ایک خواب سنانے کے لیے اپنے ایک ساتھی کو بلائے، کس نے؟ 8ویں امام نے، جن کا یہ جشن ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت بیان فرمائیں۔ تو کہا میں نے رات میں خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی ہے جس میں 100 ڈنڈے ہیں جو آسمان کی طرف بلند ہے۔ ابھی امام نے فرمایا تھا کہ سننے والے نے کہا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو 100 برس کی حیات دے گا۔ امام نے کہا خواب سنو۔ کہا میں اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر پہنچا، تو کہا اب جو میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک بزم سجی ہے، اور اس کے بیچ میرے جد حضرت رسول خدا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند صدارت پر بیٹھے۔ کہا ان کے دائیں جانب میرے جد امیر المومنین ہیں، ان کی بائیں جانب میری جدہ جناب معصومہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا۔ 8ویں امام فرماتے اور ان کے پیچھے جنت کے جوانوں کے سردار کھڑے ہیں۔ تو کہا میں اس بز میں پہنچا تو میں نے رسول خدا کو سلام کیا، تو رسول خدا نے کہا آؤ علی ابن موسیٰ رضا آؤ، یہ تمہارے جد امیر المومنین ہیں، انہیں سلام کرو۔ امام کہتے ہیں میں نے اپنے دادا مولا علی کو سلام کیا۔ کہا یہ تمہاری جدہ فاطمہ زہرا ہیں، انہیں سلام کرو۔ امام کہتے ہیں میں نے خواب میں اپنی دادی کو سلام کیا۔ کہا یہ تمہارے جد حسن و حسین ہیں، انہیں سلام کرو۔ کہا میں نے اپنے اجداد کو سلام کیا۔ اتنے میں رسول خدا نے کہا کہ اور اس کو بھی سلام کرو۔
اشارہ کیا کہ اور اس کو بھی سلام کرو۔ 8ویں امام کہتے ہیں جب پیغمبر نے اشارہ کیا کہ اس کو بھی سلام کرو تو میں نے دیکھا کہ کس کو سلام کروں، تو دیکھا کوئی شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھوں میں ایک بیاض ہے۔ تو 8ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے جد رسول خدا سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہ یہ ہمارے شاعر سید ہمیری ہیں، یہ شاعر اہل بیت سید ہمیری ہیں۔ رسول خدا کہہ رہے اسے بھی سلام کرو۔ کس سے کہہ رہے امام؟ امام ہوتا ہے علیہ السلام۔ ارے جسے علیہ السلام سلام کرے وہ شاعر اہل بیت ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ سید یا سنیے گئے واقعہ، اللہم صلی علی محمد وآل جناب سید ہمیری، جناب سید ہمیری اہل بیت کے شاعر، 8ویں امام کے دور کے شاعر نہیں تھے یہ 6ٹھے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے شاعر تھے۔ ان کو خواب میں دیکھا، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے کہا ان کو سلام کرو، کہا میں نے ان کو سلام کیا، تو جب میں سلام کر چکا تو رسول خدا نے کہا اب میرے پاس بیٹھ جائیے۔ 8ویں امام کہتے ہیں میں اپنے نانا کے پاس بیٹھ گیا تو رسول خدا نے کہا سید ہمیری بسم اللہ، تو قصیدہ پڑھنا شروع کیا سید ہمیری نے۔ لیجئے شاعر سید ہمیری ہیں اور مجمع معصوموں کا ہے، آسمان پر قصیدہ خوانی ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قصیدہ خوانیاں کہاں سے لائے؟ ارے زمین کی قصیدہ خوانیاں آسمانوں سے لائے ہیں۔ اب سمجھے میر انیس کیا کہے گئے؟ ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ خدا صدر صاحب میں نے کیا کہا؟ ہم آسمان سے لائے ان زمینوں کو۔ یہ محفل کی زمین آسمان سے آئی ہے۔ تو سید ہمیری نے، السلام علیکم، سید ہمیری نے قصیدہ سنایا۔ 8ویں امام کہتے ہیں کہ 50 اشعار کا قصیدہ تھا، 50 شعر تھے خورشید بھائی اس میں، اور وہ عربی کا قصیدہ کتابوں میں موجود ہے جو 8ویں امام علیہ السلام نے خواب میں سنا اور اپنے صحابی کو سنایا۔ اس میں 50 اشعار تھے۔ 8ویں امام کہتے ہیں کہ سید ہمیری کے وہ سارے شعر مجھے یاد ہیں۔ امام کہتے ہیں قرآن ناطق کو کیا سنائے آپ؟ جو قرآن کو یاد کرے وہ حافظ کہلاتا ہے، جسے قرآن یاد کر لے کیا سنائے آپ؟ 8ویں امام کہتے ہیں مجھے وہ 50 اشعار یاد ہیں کہ میں نے یاد کیے تو میرے نانا رسول خدا نے مجھے حکم دیا کہ ابو الحسن، اے 8ویں امام، اپنے سارے چاہنے والوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ جو سید ہمیری کے ان 50 اشعار میں ایک شعر بھی یاد کر لے گا تو یاد کرنا اس کا کام ہوگا، جنت لے جانا میرا کام ہوگا۔ اور سنیے گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا یاد کرنا اس کا کام، رسول نے فرمایا یاد کرنا اس کا کام، جنت پہنچانا میرا کام۔ جو شاعر اہل بیت کا شعر یاد کر لے گا، جو یاد کر لے گا اسے جنت پہنچانا میرا کام۔ اب ان قصیدہ خوانیوں کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ ارے جب اہل بیت کے حق کے شعر کو یاد کرنے پر جنت واجب ہے تو جو شعر کہتا ہو اس کے مرتبوں کو کون سمجھے گا؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ یاد آنے گا۔ بس میں نے عرض کیا کہ یہ قصیدہ خوانیاں، اس کی اہمیت کو دنیا سمجھے، یہ نصرت ہے اہل بیت۔ یہ قصیدہ خوانیاں آل محمد علیہ السلام کی نصرت ہے کہ اشعار کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کی جائے، اور اس سے زیادہ قابل تحسین کوئی ذریعہ نصرت نہیں ہے۔ تقریر کرنے والے بھی تھے، تقریریں کرنے والے بھی ائمہ معصومین کے دور میں تھے، خطیب بھی تھے۔ ترمہ ابن عدی جیسا خطیب تھا، لیکن وہ مرتبہ جو شاعر اہل بیت کو ملا ہے وہ خطیبوں کو نہیں ملا ہے۔ ترمہ ابن عدی بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، مولائے کائنات نے انہیں خطیب کہا تھا۔ جسے خطیب منبر سلونی خطیب کہہ دے
سوچئے اس کی خطابت کیا ہوگی. ایسی خطابت تھی کہ حاکم شام کے دربار میں پہنچے اور اس کے قالین پر قدم رکھنے سے پہلے اپنی جوتیاں اتار کے جیب میں رکھ لیں. تو حاکم شام نے کہا کہ آپ نے اپنی نالین کیوں اتار لی؟ اگر قالین گندا ہو جائے گا تو ہم صاف کروا لیں گے. تو ترما نے کہا مجھے تیرے قالین کے گندے ہونے کی فکر نہیں ہے, مجھے اپنی نالین کے نجس ہونے کی فکر ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوٹی ہوئی دولت سے, چھینی ہوئی دولت سے, خریدے ہوئے قالین پر قدم پڑ کے میرے نالین نجس نہ ہو جائے. ایسے خطیب تھے ترما ابن عدی. تو قد بھی بہت لمبا تھا, بہت طولانی قد تھا ان کا, قریب 6.5-7 فٹ کے تھے. یہ جناب ترما ابن عدی کم سے کم 7 فٹ کے, بہت لمبے تھے. تو حاکم شام نے طنز کیا, جب انہوں نے یہ کہا تو طنز کیا کہ یہ بتاؤ ترما آسمان کی بھی کوئی خبر ہے؟ تو ترما مسکرائے کہ بالکل تازہ خبر ہے, بریکنگ نیوز ہے, بالکل تازہ خبر ہے. سناؤں کہ کیا خبر ہے؟ کہ اللہ کے فرشتے تجھ پہ اور تیرے باپ پر لعنت کر رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد لیکن ایسے خطیبوں کے بعد شعراء اہل بیت کا جو مرتبہ ہے عزیزوں, اللہ سلامت رکھے آل محمد کے حق میں شعر کہنے والوں کو, شرکت کرنے والوں کو, اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام کی نصرت ہے یہ, اہل بیت علیہ السلام کی مدد ہے یہ. اللہ ہمارے چننا بھائی کو, جاوید بھائی کو, تمام ارکان ادارہ کو, تمام منتظمین محفل کو, تمام تعاون کرنے والوں کو ہر آفت ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے. اس لیے کہ بڑا کرم ہے پروردگار عالم کا, بڑا کرم ہے محمد و آل محمد کے خالق کا کہ جنہوں نے یہ توفیقات ہم کو آپ کو عنایت فرمائی ہیں. اللہ کوئی غم نہ دے. امام رضا غریب کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ ملے, جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات ملے, جو بے گھر ہوں ان کو گھر ملے, جو بے اولاد ہیں ان کو جناب مسلم ابن عقیل کے یتیموں کے صدقے میں اولاد ملے. اور پالنے والے پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے انہیں 8ویں امام کی ضمانت میں رکھنا. اور پالنے والے وہ افراد جو شیعیان حیدر کرار کے لیے اذیت کا سبب بنے ان کو نیست و نابود کر دے, اور کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. عزیزوں میں اپنے لیے بھی دعا گو ہوں کہ آپ دعا کریں کہ جب تک اس دنیا میں رہوں دامن ولایت اور دولت عزائے حسین سے محروم نہ ہونے پاؤں. اور تمام منتظمین اور تمام اراکین کی خدمت میں نے گزارش کی تھی, لہٰذا میں اجازت چاہتا ہوں, اس لیے کہ کل ایک جوان بچے کا انتقال ہو گیا تھا, اس کے 40ویں کی مجلس پڑھنے مجھے باہر جانا ہے. لہٰذا میں آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اور صدارت کے لیے مولانا صدف جون پوری صاحب کا نام پیش کرتا ہوں. آپ حضرات ایک صلوات کے ذریعے تائید فرمائیں اور برائے مہربانی فرش محفل کے اوپر تشریف رکھیں. اور 8ویں امام علیہ السلام کی نظر ہونے جا رہی ہے, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں. ایک نعرہ صلوات, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے رحمت صاحب.